یہ تزکیہ نفس اصل میں ہوتا کیا ہے، اور یقین مانیں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس کا کہ تزکیہ نفس جو ہے کیا، اتنی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو آپ ہمیں اس کی ڈیفینیشن یا اس کے بیسک جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کر لی. اب تزکیہ نفس کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اسلام میں تزکیہ نفس کا بہت ہی بنیادی کردار ہے اور بہت ہی بڑا مقام ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں آتا ہے. یعنی بنیادی جو حدیث ہے نا تزکیہ نفس میں وہ وہی ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جو حدیث جبریل طویل ہے جو متفق علیہ، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، یعنی اللہ کی اس طرح عبادت کرنا جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو. دیکھ رہے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے ایک امیجنیشن بنا کے کریشن بنا کے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس طرح عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہو. اور وہ جو کیفیات اور خشوع و خضوع اور للہیت اور تقوی پرہیزگاری کی، اس کو بولتے احسان. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سک رہے یا اس کو نہیں وہ کر سک رہے، وہ کیفیت نہیں لا رہے، تو یہ تو کم از کم اپنے دماغ میں لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہاں، اللہ تمہارا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ تم اللہ کے نظر کے تحت ہو. یہ مراقبہ اور یہ احسان، اس کو ایک انداز میں تزکیۃ النفس کہتے ہیں. اور اسی طرح تزکیۃ النفس کس کو بولتے ہیں؟ اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد مضغہ لو صلح صلح سائر الجسد، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، پورا جسم بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ دل کا لوتھڑا جو ہے، گوشت کا لوتھڑا جس کو دل بولتے ہیں، القلب السلیم. من ات اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ یہی دل والا جس کا قلب سلیم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور تزکیۃ النفس کے متعلق یعنی امام راغب الاصفہانی اپنی جو معروف لغوی ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ تزکیہ کا کیا مطلب؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ نمو اور برکت کا حصول اور پاکیزگی کا حصول اور رذائل اور اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا پا، یعنی اخلاق حسنہ کو اپنے اندر جذب کرنا اور اخلاق رذیلہ کو چھٹکارا دینا یا اس کو چھوڑ دینا. یہ بولنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق سلف نے یہ بولتے کہ اشد شیء علی النفس الاخلاص، جاہدت نفسی 30 سنہ علی الاخلاص. یعنی سلف صالح کیا بولتے کہ سب سے شدید چیز، جو سب سے مشکل ترین چیز کیا ہے؟ الاخلاص. ایک انداز میں اخلاص بھی تزکیۃ النفس میں ہی شمار ہوتا ہے. تو ایک انداز میں ہم یہ کہہ سکتے کہ دین کا لب لباب تزکیۃ النفس پہ ہے. پھر جب آپ کے جوارح، جب دل صحیح ہوگا تو باقی جو سارے اعمال ہیں وہ اللہ کے احکام کے مطابق آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا شکل میں کیا لکھا ہے، دل میں رکھو. اگر دل صحیح ہوگا تو تمہارے حرکات اور سکنات بھی صحیح ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم او اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ابھی اگر ہم کسی بندے کو کہیں بھائی صاحب اللہ کا خوف کرو، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کرو، سے بولتے ہیں مولوی صاحب ایمان تو دل میں ہوتا ہے. بیٹا اگر ایمان دل میں ہوتا تو اس کے جو احوال اور کیفیات اور حب الہی، خوف الہی سے آٹومیٹکلی تم اللہ کے فرامین پر عمل کرتے. تو تزکیۃ النفس بہت اہم ہے. لیکن آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ، صاف بات ہے، ہم لوگوں نے یعنی ایک انداز میں جو بر صغیر میں جو ایک غلاۃ التصوف، ایک تصوف کے غالی جو انداز ہے، وحدت الوجود یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا ان جیسے جو خرافات اور بدعات ہیں، ان کے رد میں آ کے ہم نے تزکیۃ النفس سے ہم دور ہو گئے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں رد عمل کی نفسیات، ریئیکشن موڈ. اس میں ہم آ چکے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی، اور اسی وجہ سے ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، ہمارے گفتگو کرنے کا انداز، چلنے کا انداز، دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا انداز، یہ بالکل بدل چکا ہے.
ہم صحیح بات ہے، ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم سلف کے منہج پر ہیں اور علمی بات پہ ہم ہر وقت سلف کے اقوال پیش کرتے، لیکن کیا تزکیۃ النفس اور قلبی طور پر سلف نے کوئی وہ نہیں کیا؟ سلف کے اخلاق نہیں ہم اختیار کر سکتے؟ تو جس طرح ہم اس میں دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں ہم کیوں ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے؟ تو تزکیۃ النفس بہت اہم چیز ہے، لیکن ہم لوگ اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اللہم اغفر لنا۔